ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ اب آپ تدریس سے وابستہ ہیں اور بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، نسلوں کی تعلیم، اور پھر آپ انٹرنیشنل افیئرز پہ بھی وہ بھی نظر رکھتے ہیں. اس وقت کیا بہت غیر ذمہ داری کا عالم ہے دنیا بھر میں؟ ہم فتح مکہ اور اس کی طرف تو آگے آئیں گے، بڑھیں گے، لیکن فی زمانہ اگر میں آج کی تاریخ میں آپ سے پوچھوں واٹ از دا اسٹیٹ آف افیئرز ان دا ورلڈ فار دیٹ میٹر، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ 2022 میں یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ٹیکساس سے سرخ گائے اپنے ہاں منگوا لی ہے، اور اس کے بعد وہ باضابطہ طور پر فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل کے دور کے بعد وہ تھرڈ ٹیمپل اور میسینک ایج کی بات کرتے ہیں. اور اب جب ہم اور آج بات کر رہے ہیں تو بدھ کے دن ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے باقاعدہ اسرائیل کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی، اور اس کانفرنس میں یہ طے پایا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ زمانہ جس کا وہ بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، جس کو 2000 سال کے بعد ایک ایسا دور کہا جا رہا ہے کہ جب اسکیٹرڈ ہونے کے بعد جوز ایک مدت طویل کے بعد دنیا سے سمٹ کر یروشلم میں جمع ہونا شروع ہوئے ہیں. تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں تو اس کی ارلی 5 بکس تورات کہلاتی ہیں. ان کو ریٹن لا بھی کہتے ہیں، ان کو پینٹاٹیوک بھی کہا جاتا ہے، جس میں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی شامل ہیں. تو نمبرز میں چیپٹر 19 میں باقاعدہ جو سرخ گائے اور راکھ کے ساتھ جو پاکیزگی اور طہارت کے لینے کا تصور ہے وہ بائبل میں آج بھی موجود ہے. تو جوز نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل میں باقاعدہ ایسی 5 سرخ گائیں باقاعدہ منگوائی ہیں، ان کی تربیت اور بریڈنگ کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ 10 اپریل کو یا ان کے آئندہ آنے والی عید فصیح جو 22 اپریل سے لے کر 30 اپریل کے درمیان کے عرصے میں ہے، جس کو یہ پاس اوور کا دن بھی کہتے ہیں، تو اس دن یہ ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ عین بیت المقدس کے سامنے جو اولیو ماؤنٹ ہے، کوہ زیتون ہے، وہاں پر الٹار پر جس کو قربان گاہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ان سرخ گائیں کو ذبح کریں، ان کا چمڑا، ان کی جلد، ان کا گوبر، خون، ان کے پورے قربانی کے وجود کو آگ میں جلایا جائے، اس کی راکھ کو پانی میں ملایا جائے، اور اس کے بعد جو جوئش ربائز ہیں وہ جن امور میں ملوث رہے، جسم ناپاک ہو گئے، اس راکھ کو جسم پر ملنے کے بعد وہ ہولی آف ہولیز جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے، جوز اس کو ہولی آف ہولیز کہتے ہیں، اور خاص طور پر جو ڈوم آف دا راک کے نیچے جو چٹان آپ کو نظر آتی ہے وہ مقدس ترین مقام ان کے ہاں مانا جاتا ہے. تو وہ اس مقام پر داخل ہوں گے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو وہ اپنے گمان میں جو زائنسٹ جوز ہیں، جن کو اشکنازی جوز کہا جاتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بیت المقدس کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کے بعد یہاں پر تھرڈ ٹیمپل کو ری بلڈ کیا جائے. یہ خبریں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اندر موجود ہیں. یہ وہ ہیکل سلیمانی، یس، ہیکل سلیمانی کی بات کر رہے ہیں. یہ خبریں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں موجود ہیں کہ باقاعدہ طور پر وہ اپریل کے آغاز میں، ہمارے ہاں شاید عید کا دن ہوگا 10 اپریل کو، اور 22 سے 30 اپریل کو اگر آپ چلے جائیں تو یہ شوال کے یعنی دن ہمارے ہاں ہوں گے. تو اللہ نہ کرے اگر وہ اس تیزی کے ساتھ، یعنی اس پر وہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا شاید اس بارے میں ہمارا مذاق اڑائے کہ ہم بہت سپرسٹیشیس ہیں کہ ایک گائے کی وجہ سے کوئی پاکیزگی اور طہارت مل جاتی ہے. ان کا آپ یقین دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور مزید آگے بڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی آپ TRT کو اگر اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس کو باقاعدہ ایک آرمیگیڈن، ایک بڑی جنگ کی طرف یعنی دھکیلنے کی طرف دنیا کو لے کے جا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اور اپنی احادیث طیبہ میں بہت واضح طور پر یہ سب بیان کیا. اور اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھ کر دیکھیں تو بقرہ کا واقعہ کیا ہے کہ وہ عجل، وہ بچھڑا کہ جس کی نعوذ باللہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد ایک سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں. 7 مقامات پر قرآن نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کہ اس بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی ہے. تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ان بین الاقوامی حالات میں پاکستان کے حالات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر امت مسلمہ نے اپنی صفوں میں اتحاد کو قائم نہیں کیا تو یقینی طور پر وہ تو یعنی بہت تیزی کے ساتھ دنیا کو ایک ایسے نئے یعنی ایک عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے مسجد اقصیٰ پر کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر شاید اگر مسلمانوں میں کوئی ایمان باقی رہ گیا ہے تو کوئی بڑی جنگ اس کے اندر چھڑ سکتی ہے. آپ کو اگر انجام سے کوئی ڈرایا جاتا ہے یا
انجام کرके ही दिखा दिया जाता है. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن میں سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات سے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. جی سورہ ہے بنی اسرائیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں, ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جانے والے ہیں, اور شب معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہو رہا ہے. ٹھیک. اور ہجرت کے فوراً بعد جوز فوری طور پر ایڈریسیز بننے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی کتاب میں اس بارے میں ان کو آگاہ کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, کہ تم زمین میں ضرور بے ضرور 2 مرتبہ فساد پیدا کرو گے, وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور تم بہت زیادہ سرکشی کرو گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, تو جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا, تو ہم نے اپنے بندوں کو تم پر مسلط کیا, اپنے بندوں کو تمہاری طرف بھیجا. اب اس پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مراد بخت نصر وغیرہ ہے, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے تو اصحاب ایمان ہوتے ہیں. تو اس لیے امام شعراوی فرماتے ہیں کہ یہاں مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوہ خیبر میں بنو قینقاع میں ان کے ساتھ اس وقت وہاں انگیج ہونا اور پھر فتح یاب ہونا ہے. اب اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نیچے ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب وہ آخری دور کا وعدہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا تو کیا ہوگا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور وہ مسجد اقصیٰ میں دوبارہ اسی طرح داخل ہوں گے جیسے پہلے داخل ہوئے تھے. بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ یہود اس وقت غلبے میں ہیں, زائنسٹ اس وقت غلبے میں ہیں, ہمارا یہ جو اس وقت مغلوب ہونا ہے یہ دوبارہ غلبے میں تبدیل کیسے ہوگا, پستی بالائی میں کس طرح تبدیل ہوگی, تو اس کے لیے عباد اللہ, ہمیں اللہ کا دوبارہ بندہ بننا پڑے گا. تو جب تک مسلمان سورہ بنی اسرائیل کی اس پیش گوئی کے مطابق جب تک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نہیں بنیں گے اس وقت تک ہمیں یہ دوبارہ غلبہ نصیب نہیں ہوگا. میں یہاں پر ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اطراف و اکناف عالم سے دشمن میری امت پر حملہ آور ہو جائے گا, اور اس طرح حملہ آور ہوں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. ہماری کیفیت یہ ہوگی, کھانا ریزسٹ نہیں کرتا, ہم کھانے کو توڑتے ہیں, پھاڑتے ہیں, چباتے ہیں. آج کیا امت کی یہ کیفیت نہیں ہو گئی؟ 2.25 ارب مسلمان آپ کے پاس, یعنی ملینز کی تعداد میں ریگولر اور ارریگولر ٹروپس آپ کے پاس موجود ہیں, اس کے باوجود مسجد اقصیٰ جل رہی ہے اور آج اس کو ڈیمالش کرنے کی انٹرنیشنل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے, مرض کہاں لاحق ہوگا. فرمایا کہ تمہارا روب دشمن کے دلوں سے نکال دیا جائے گا اور دشمن کا روب تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور ہمارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. پوچھا گیا وہن کیا ہے, تو فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت اور شہادت کی ناپسندیدگی. آج آپ دیکھ لیجئے پوری امت مسلمہ میں یہی 2 بڑے ایسے مسائل ہیں, ایک عام چھوٹے سے آدمی سے لے کر ایک بڑے حکمران تک. جب دنیا کی محبت انسان میں اس قدر گھر کر جائے کہ ہم اپنی قوم اور ملت کا سودا بھی کریں, ہم اپنے دین کا بھی سودا کریں, تو پھر نتائج وہی ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہے کہ لا تقوم الساعہ حتی تقاتل الیہود, ایک آخری مارکہ ضرور ہونے جا رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس آخری مارکے کے لیے اخلاقی طور پر, روحانی طور پر, جسمانی طور پر, جنگی اعتبار سے, ہم ہر اعتبار سے خود کو تیار کریں. لیکن میں بار بار یہ صدا لگانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب پوری دنیا میں عالمی جنگوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو بالخصوص پاکستان کے مسلمان, انہوں نے اپنے آپ کو کتنا قلبی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تصور امت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک ایسا وقت آ جائے ہماری تیاری نہ ہو. صرف ایک آیت کا ایک آخری حصہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ کام تم نے نہیں کیا تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کر ایک دوسری قوم لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں. بالکل ٹھیک.